مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ رابطے ختم کرنے سے محبت ختم نہیں ہو جاتی۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں اور صبح دل میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اس کے دھوکے کے باوجود، اس سے دور ہو جانے کے باوجود محبت ہے کہ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈے جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہو۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا۔ اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے،
شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی، مگر میں نے کسی سے تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ عجیب تماشا ہے، کسی کو احساس دلانے کے لیے اپنے احساس مارنے پڑتے ہیں۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اگر پریشانی رہتی ہو، گھر میں سکون نہ ہو، اور تکلیف اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہر تکلیف اور مصیبت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ زندگی میں کبھی آپ کے کردار کو اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھنا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ یہ جو ورک شاپ یا دکانوں پر چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ دراصل اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، پر کسی کے آنے اور جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ رشتے وقتی نہیں ہوتے، لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں بس۔ لوگ دلوں میں نفرتیں ڈال کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ بہت دیر لگی لیکن یہ جان گیا، ضرورت ہوتی ہے سب کو ضرورت کی حد تک۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے برباد مت کریں۔